محترم سامعین، کافی دیر سے آپ نے قرآن کریم کے متعلق بہت ہی قیمتی بیان سماعت فرمایا۔ تقریباً ہر بات آپ کے سامنے آ ہی گئی ہے، لیکن مزید مجھے حکم ہوا کچھ دیر تم بھی بولو، میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ قمر کی آیت، اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کو 4 بار اس سورت کے اندر نقل فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کہ ہم نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ اس لیے صرف تعویذ بنانے کے لیے، صرف اس لیے کہ لڑکی کو جب جہیز میں قرآن دے دے تو اس کے سر کے سامنے لے جا کر رکھ دے، اس لیے آسان بنائے نہیں، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا چلن اور ڈھلن کیسا تھا؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھو، جو قرآن میں لکھا ہے وہی نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی ہی ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے اطوار کو تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ بنا رکھا ہے۔ اگر ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے۔ قرآن کریم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں گزارنا ہے۔ آج ہم ہر چیز پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ صرف تلاوت کی بند کر دیا۔ میں معذرت کے ساتھ یہاں عرض کروں گا، ہمارے حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، ان کے قرآن کریم پڑھنے میں اور ایک عام آدمی کے قرآن پڑھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وہ بھی صرف حرف کی ادائیگی کرتے ہیں اور ہم بھی صرف حرف کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے ہوئے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھے ہوئے ہیں، تو ہم ایک عام آدمی کی طرح صرف الفاظ نہ پڑھیں بلکہ قرآن کریم کے معنی پر غور کریں، قرآن کریم کے الفاظ کی گہرائی میں غور کریں کہ اللہ رب العزت والجلال اس لفظ کی تہ میں کیا چھپا رکھا ہے، اس لفظ کی تہ میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو روزانہ کے طور پر جتنے پارے ہوئے اس میں سے کوئی آیت منتخب کر کے، کوئی حصہ منتخب کر کے چند باتیں بتائی ہیں، بہت ہی قیمتی باتیں تھیں جو آپ کی زندگی کے لیے فائدے مند تھا، وہی باتیں میں لے کر آتا تھا اور آپ کے سامنے بیان کرتا تھا۔ آپ قرآن کریم کا پڑھنا تو سیکھیے، قرآن کریم کو سمجھنا تو سیکھیے، آپ اس کا اسلوب تو دیکھیے، پتہ چلے گا کہ قرآن کس طریقے سے ہمیں نصیحت کرتا ہے اور قرآن سے ہم کتنی آسانی سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سورہ یوسف کو لے لیجئے، پورے سورہ یوسف کو قرآن احسن القصص کہتا ہے، بہترین قصہ قرار دیتا ہے۔ کیوں کہا گیا بہترین قصہ؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بہترین صبر و استقامت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ سورہ یوسف کے قصے سے ہمیں سبق ملے گا۔ سورہ یوسف کا قصہ کا خلاصہ نکلتا ہے کہ اپنے حسد کر سکتے ہیں، غیر ہماری مدد کر سکتے ہیں، اپنے بازار میں بیچ سکتے ہیں لیکن غیر ہمیں انعام سے نواز سکتے ہیں۔ سورہ یوسف سے سبق ملتا ہے کہ بغیر کسی جرم کے جیل بھی ہو سکتی ہے۔ سورہ یوسف سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی گناہ کے اور سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آقا کے ساتھ اچھا کردار اور بھلائی کرنے کے باوجود الزام لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سبق حاصل کریں گے، اگر ہم اچھائیاں کریں گے، اگر ہم نیکیاں کریں گے، بھلائیاں کریں گے تو ہمیں ایک دن مرتبہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے ظلم و زیادتی کر کے بازار میں بیچ سکتے ہیں، ہمارے اوپر حسد کر سکتے ہیں، تو اسی صبر کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہی ایک دن ہمارے سامنے جھک بھی سکتے ہیں، وہی ہمارے سامنے گھٹنے بھی ٹیک سکتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ معذرت بھی کر سکتے ہیں۔ اور سورہ یوسف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے،
جس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، اسے جب طاقت آ جائے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں جب بہت زیادہ طاقت آ جائے تو پھر ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اس کا بدلہ نہیں نکالنا ہے۔ اس طریقے سے قرآن ہمیں نصیحت حاصل کرانا چاہتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنے دیجیے کہ ہم قرآن صرف پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے۔ قرآن کریم صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کو ہم رمضان میں یوں 4 بار 5 بار پوچھا جائے کتنے قرآن مکمل کیے، ہم نے 10 قرآن مکمل کر لیے۔ صرف قرآن کریم مکمل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، ہر اس شخص کے لیے جو اس کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہے، ہر اس شخص کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہے، اس کے لیے یہ قرآن بہت ہی آسان ہے، اور اس قرآن کے ذریعے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے جگہ جگہ پر موڑ میں آپ کو بتایا، سورہ حجرات کے اندر کتنے اچھے انداز میں قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن تمہارے بھائی ہیں، لہذا بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کی جائے، بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی زمین نہ دبائی جائے، بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا مال نہ کھایا جائے، بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو نیچا نہ سمجھا جائے، بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ آج ہم صبح سے شام تک، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یوں لگتا ہے کہ ایک نئی قوم ہمارے سامنے آئی ہے، اور وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، ذکر و اذکار بھی کرتی ہے، ہر چیز کرتی ہے، لیکن ان تمام اعمال کو قبولیت کی جو چیزیں ہیں اس کو نہیں کرتی۔ آپ دیکھیے تو وہ نماز تو پڑھتی ہے لیکن اپنے گھر کے معاملات خراب کر رکھتے ہیں، وہ روزہ تو رکھتی ہے لیکن اپنے بیویوں کے حقوق دینے سے ہم قاصر ہیں، وہ ذکر و اذکار تو کرتے ہیں، اپنے بچوں کے حقوق دینے سے قاصر ہیں، ہم روزانہ تلاوتیں کرتے ہیں، اپنے والدین کے حقوق دینے سے قاصر ہیں، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے۔ یہ کیا باتیں ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات بیکار کر رکھے ہیں، اور اگر ایسا ہی رہا، ہمارے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہماری یہ تراویح، ہمارے یہ ذکر و اذکار کسی طریقے سے لپیٹ کر منہ پر مار دیے جائیں گے اور اللہ کے یہاں کسی قبولیت کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف توجہ دیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنی اولاد کے حقوق اچھے سے ادا کریں۔ اگر انہوں نے اپنے اولاد کے حقوق کو اچھے سے ادا کیا تو ہماری یہی مائیں اور بہنیں ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں، اپنے بچے کو دین کا داعی اور اسلام کا شہدائی بنا سکتی ہیں۔ آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو سنتے ہوں گے، میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ بہت بھوک لگی تھی ان کے والد کو، اور وہ چلے، ایک دریا بڑھ رہا تھا، کنارے چلتے رہے، ایک سیب ملا جو اس پانی میں بہ رہا تھا، انہوں نے اٹھایا، بھوک کی شدت تھی، اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے یہ دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کا سیب ہے، میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے۔ دیکھیے کتنا اللہ کا خوف ہے، واقعی انہوں نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری تھی، اور ان کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ کم سے کم ہم پتہ تو کر لیں، اس مالک کو بتا تو دیں کہ ہم نے تیرا سیب کھایا ہے بغیر اجازت کے۔ جدھر سے پانی بہ رہا تھا، جدھر سے سیب بہ کر آ رہا تھا، اس کے الٹا چلے گئے اور چلتے رہے تو ایک دیکھا کہ سیب کا باغ ہے جس کی ایک ٹہنی اس ندی کے کنارے لٹکی ہوئی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یقیناً اسی پیڑ کا سیب ہوگا۔ اس مالک سے جا کر کے کہا اور کہ میں آپ کا ایک پیڑ جو لٹکا ہوا ہے اس کا ایک سیب پانی میں بہ رہا تھا، بھوک مجھے بہت زیادہ لگی تھی، میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو صرف اتنی بات بتانے آیا ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھایا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے سزا دینا چاہیں تو سزا بھی دے دیں۔ ہونا تو چاہیے کوئی ایسا شخص، آج ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہم اپنے سامنے والے سے کسی طرح کی فرمائش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی طریقے سے اس سے اپنی غلطی کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اوپر سے کہتے تو یہ ہو گئی غلطی، کر کیا لوگے؟ یہ ہمارے اخلاق ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے۔ وہ انہوں نے جب یہ بات کہی کہ آپ مجھے سزا دینا چاہیں تو سزا دے دیجئے، انہوں نے کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ 9 سال تک تم میرے اس بات کی رکھوالی کرو، 9 سال تک میرے اس باغ کی رکھوالی کرو گے۔ انہوں نے باغ کی رکھوالی کرنا شروع کر دی، وہ ٹوٹا پھوٹا کھانے کو ملتا ہوگا، کھاتے ہوگے۔ ایک دن مہمان آئے اور مہمان آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جاؤ پکے سیب توڑ کر لے آؤ۔
پکے سیب توڑ کر لے آؤ مہمان کو کھلانا. وہ گئے اور انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا کہ پکا سیب کیسا ہوتا ہے, کچا سیب کیسا ہوتا ہے. 2 سیب توڑے لا کر کے حاضر کر دیے. اس مالک نے کہا اتنے سال تمہیں سیب کے باغ کی نگرانی کرتے ہوئے ہو گئے, آج تک تمہیں یہی نہیں معلوم کہ پکا اور کچا سیب کیسا ہوتا ہے. کچے سیب توڑ کے لا کر رکھ دیے. انہوں نے کہا کہ معذرت کرتا ہوں آپ کے سامنے, ایک سیب کھانے کی سزا 9 سال ہے اور دوبارہ سیب کھا لوں گا تو پتہ نہیں کتنی سزا ملے گی. اس لیے کبھی میں نے آپ کے سیب کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ لوگ ہیں قرآن کریم پر عمل کرنے والے. ذرا ذرا سی بات پر ہمارا ذہن للچ جاتا ہے, ہماری نظریں للچ جاتی ہیں. ذرا سے کسی مالک نے آنکھ جھپکائی, ہم چوری کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, چوری کرتے ہیں. ذرا سی ہمیں کوئی آہٹ ملی, ہم گھر کے اندر گھس کر دن دہاڑے ڈکیتی ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ذرا سے گھر والے ادھر ادھر ہوئے, گھر والے جو ماں بہنیں ہماری پردے کے اندر رہتی ہیں, ان کے ساتھ ہم خیانت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے اس مرد مجاہد کو ایک سیب کی وجہ سے جو 9 سال کی سزا ملی ہے, اس کے بعد انہوں نے کبھی سیب کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی. کیا اللہ کا خوف ہوگا, کیا قرآن کو ماننے والے ہوں گے. آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں قرآن ماننے والے. انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا, صرف پڑھا نہیں تھا. پھر اس کے بعد جب بادشاہ نے یہ کہا کہ اتنا سمجھدار بیٹا ہے, اتنا اچھا لڑکا ہے, تو انہوں نے ایک دن خوش ہو کر کے یہ کہا کہ میں نے تمہارا رشتہ اپنی لڑکی سے کر دیا, یا کہا کہ میں تمہارا رشتہ اپنی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ سزا پوری نہیں ہو پا رہی اور آپ مجھے رشتے میں پھانسنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں لڑکی کی خاصیت بتائے دیتا ہوں. میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں کہ انہوں نے کہا کہ میں لڑکی کی خاصیت بتائے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ خاصیت ہی بتا دیجئے. انہوں نے کہا میری لڑکی جو ہے وہ پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے. ایسی لڑکی سے میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں. آنکھوں سے اندھی بھی ہے. گویا جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسے شخص ہیں, میں اس شخص کو منظور کرتا ہوں اور میں آپ کی لڑکی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جب یہ کہا, انہوں نے نکاح بھی پڑھوا دیا. جب کمرے کے اندر بھیجا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے جیسے ہی وہ اندر گئے اور ایسے ہی الٹے پیر بھاگتے ہوئے چلے آئے کہ والد محترم, آپ میرے والد ہیں, آپ نے اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کیا ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شرائط آپ نے رکھی تھی وہ اس لڑکی کے اندر نہیں ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ وہ پیروں سے لنگڑی ہوگی, وہ تو صحیح سالم ہے. آپ نے کہا تھا ہاتھوں سے لولی ہوگی, وہ تو صحیح سالم ہے. آپ نے کہا تھا وہ کانوں سے بہری ہوگی, وہ تو صحیح سالم ہے. آپ نے کہا تھا کہ زبان سے گونگی ہوگی, وہ تو صحیح سالم ہے. آپ نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہوگی, وہ تو صحیح سالم ہے. تو پھر انہوں نے کہا بیٹے ٹھہر جاؤ, وہ بیٹی میری ہی ہے اور میں نے اسی سے تمہاری شادی کی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اسے لولا, لنگڑا, اندھا, بہرا اس لیے کہا ہے کہ میری لڑکی کبھی کسی جگہ غلط جگہ پر نہیں گئی ہے. اس غلط جگہ پر نہ جانے کی وجہ سے میں نے کہا کہ وہ پیروں سے معذور ہے. اس نے کبھی اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیے, اس لیے میں نے کہا کہ وہ ہاتھوں سے معذور ہے. اس نے کبھی اپنے کانوں سے غلط چیز نہیں سنی ہے, اس لیے میں نے کہا کہ وہ کانوں سے معذور ہے. اس نے کبھی اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں بولی ہے, اس لیے میں نے کہا کہ وہ اپنے زبان سے معذور ہے. اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی ہے, اس لیے میں نے کہا کہ وہ اپنے آنکھوں سے معذور ہے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں دیکھیں اور اس واقعے سے سبق حاصل کریں, اپنے آپ کو بھی اسی طریقے سے بنائیں. اپنے پیروں سے اپنے آپ کو لنگڑا بنا لیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو لولا بنا لیں, اپنے کانوں سے اپنے آپ کو بہرا بنا لیں, اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو اندھا بنا لیں اور اپنی زبان سے اپنے آپ کو گونگا بنا لیں. اور پھر بچے کی تربیت کریں اسی ماں باپ کے خلاف سے, اسی ماں باپ کے نکاح سے. عبد القادر جیلانی جیسا شخص ملا ہے جس سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. آج ہماری شکایت یہ ہوتی ہے کہ آج اللہ کے ولی پیدا نہیں ہوتے, آج ہمارے ماں باپ کی کمی ہے. اگر آج بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کی طرح ہماری زندگیاں بن جائیں تو ہمارے بچے بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. واقعی انہوں نے قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کیا تھا, اپنے پیر کو غلط جگہ پر نہیں لے گئے, اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کیا, اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا, اپنے کانوں کا غلط استعمال نہیں کیا. یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا.
آج ہم صرف یہ سمجھتے ہیں تلاوت کر لی اور ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. یقیناً تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب ہے, یقیناً تلاوت کرنا اجر و اللہ رب العزت بہت بڑا انعام دیں گے, لیکن قرآن سمجھنے کے لیے آیا, قرآن زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے. اس لیے جہاں ہم دوسری کتابوں کی تعلیم کرتے ہیں وہیں قرآن کریم کا بھی حصہ لگائیں. مولانا منظور نعمانی اس ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے بیٹے اس وقت مولانا سجاد صاحب بہت بڑے, خلیل الرحمان سجاد بہت بڑے عالم ہیں. اس ہندوستان کے بڑے مفسر میں ان کا نام آتا ہے. ان کی میں نے کلپ سنی, بڑے ہی دل کے درد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آج ہم زنا کو گناہ سمجھتے ہیں, آج ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں, آج ہم غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں, آج ہم چوری کو گناہ سمجھتے ہیں, لیکن قرآن نہ پڑھنے اور سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بولنے کو بھی گناہ سمجھیں, لیکن قرآن نہ سمجھنے کو اس سے بڑا گناہ سمجھیں. کہ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, قرآن سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, لیکن قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں ہم تو ڈاکٹر صاحب ہیں, ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں, ہم انجینئر صاحب ہیں, ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں, ہم تو تاجر صاحب ہیں, دکان چلانے والے ہیں, ہمیں قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال کی یہ کتاب آج سے 1400 سال سے پکار رہی ہے کہ مجھے پڑھو, مجھے سمجھو, تمہیں کامیابی ملے گی. لیکن آج ہم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ رکھا ہے. انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر کوئی میرا فرانس کا شخص دوست ایک خط بھیجے اور مجھے فرانس نہ آتی ہو, زبان نہ آتی ہو, تو ہم فوراً ایک دن بھی چین سے نہیں سو سکتے. ہم اس کو لے جائیں گے کہ بھائی کوئی فرانسی زبان جانتا ہو اس کا ترجمہ کر دے کہ میرے دوست نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے. لیکن آج 1400 سال سے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر اس کے اندر بھلائی ہے. آج اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو کس منہ سے ہم کسی عالم کے پاس گئے ہوں, کبھی ہم نے اپنے دل کے اندر شوق پیدا کیا ہو, کسی جانکار کے پاس جا کر گئے ہو کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہم ہر سال قرآن کریم سنتے ہیں, ذرا مجھے بتایا تو جائے کہ قرآن کریم اس کے اندر ہمیں کیا سبق دیتا ہے, قرآن ہمیں کون سا پیغام دیتا ہے. ایک بار بھی اگر ہم گئے ہو اور ایک بار بھی ہم نے اپنی طرف دکھائی ہو تب بھی بات بنے. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن قرآن سمجھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آج اگر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھتے ہیں, ہم منتخب حدیث کی تعلیم میں بیٹھتے ہیں. بڑے ہی دکھ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے, میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں, میری بات نہیں ہے, ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں, مفسر قرآن ہیں. انہوں نے کہا کہ آج اگر ہم صرف منتخب حدیثی کی تعلیم کرتے رہے, آج اگر ہم فضائل اعمال کی ہی تعلیم کرتے رہے اور قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن اللہ پکڑ کر لے گا کہ تم نے ایک کتاب کا اتنا مرتبہ بڑھا دیا کہ اس کے بغیر قرآن سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا. یقیناً ان کتاب کو پڑھا جائے, قرآن کریم کو بھی سمجھنے کے لیے ایک دن نکالا جائے, کچھ گھر والے افراد بیٹھ کر قرآن کریم کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق نصیحت حاصل کی جائے تاکہ ہماری زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزرنے لگے اور ویسی ہی زندگی ہو جائے. امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آج سامنے آئی ہیں اور اس سے پہلے روزانہ کی تراویح کے بعد جو باتیں سامنے آئی ہیں, اللہ رب العزت والجلال ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنی زندگی کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے, پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقف کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.